یہ 3 जनवरी 2020 کی ایک سرد رات تھی جب امریکہ میں برف باری ہو رہی تھی، لیکن وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم میں بیٹھے دنیا کے سب سے طاقتور شخص ڈونلڈ ٹرمپ کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس کی نظریں تھیں عراق کے شہر بغداد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے منسلک ایک روڈ پر، جہاں 2 گاڑیوں میں 10 افراد پرائم منسٹر ہاؤس جا رہے تھے، ایک بلیک کلر کی ٹویوٹا ایوالون اور دوسری وائٹ کلر کی ہونڈا۔ ٹرمپ کو ان گاڑیوں میں بیٹھے 9 افراد میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اسے تو تلاش تھی صرف اس ایک شخص کی۔ انفارمیشن پکی تھی، لیکن ٹرمپ کو یقین نہیں تھا کہ وہ اس کے ہاتھ لگے گا۔ عراق کی فضاؤں میں امریکن ڈرون MQ-9 موجود تھا، اس سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر امریکی فائٹر جیٹ F-15 بھی تھے۔ جیسے جیسے ڈرون گاڑیوں سے قریب ہو رہا تھا، ٹرمپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی تھی۔ ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا ان 10 افراد میں وہ بھی ہے؟ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جیسے ہی دونوں گاڑیاں ایئرپورٹ سے تھوڑا دور نکلیں، 10 کے 10 افراد مارے جا چکے تھے، لیکن امریکن پریزیڈنٹ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان مرنے والے افراد میں وہ بھی شامل ہے۔ حملے کے بعد جب لوگوں نے ملبہ ہٹایا تو ان جلتی ہوئی گاڑیوں میں سے ایک ہاتھ نظر آیا، لیکن امریکہ کے لیے اس ہاتھ سے زیادہ قیمتی تھی عقیق کی وہ انگوٹھی، جسے دیکھ کر پینٹاگون نے سکون کا سانس لیا۔ تو کون تھا وہ جس کو مارنے کے لیے اتنی بڑی پلاننگ؟ یہ وہ تھا جو آج زندہ ہوتا تو نہ امریکہ ایران پر حملہ کرتا، نہ اسرائیل حماس کو کمزور کرتا، نہ لبنان میں حزب اللہ کی کمر ٹوٹتی، نہ شام کی یہ حالت ہوتی۔ وہ ہیرو بھی تھا اور ولن بھی، رحم دل بھی تھا اور ظالم بھی، فوجی بھی تھا اور سیاستدان بھی، قیدی بھی بنا اور سلطان بھی، جس کا بچپن مزدوری کرتے گزرا اور جوانی جنگ میں، جو مٹی کے بلاکس بناتے بناتے شام، عراق، غزہ اور افغانستان میں ایران کی پالیسیاں بنانے لگا، جس کا شوق تو کشتی لڑنا تھا، مگر وہ تو دنیا کی سپر پاور سے ہی لڑ گیا۔ امام خمینی کا عاشق، علی خامنائی کا رائٹ ہینڈ، عراق اور سیریا میں داعش کو شکست دینے والا، اسرائیل کو دن میں تارے دکھانے والا، ایران کی پراکسیز کا ماسٹر مائنڈ، دی شیڈو کمانڈر، جنرل قاسم سلیمانی۔ Qasem Soleimani. Qasem Soleimani. General Soleimani. General Qasem Soleimani. General Qasem Soleimani. General Qasem Soleimani. Soleimani. Soleimani's leadership has targeted, injured, and murdered hundreds of American civilians and servicemen. قاسم سلیمانی شخصیت تو ایک ہیں، مگر ان کے کئی پہلو ہیں۔ سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں۔ پہلے یہ بتاؤں کہ وہ بچہ جو باپ کا قرضہ اتارنے گھر سے نکلا تھا، دنیا کا موسٹ وانٹڈ شخص کیسے بنا، یا یہ سمجھاؤں کہ شاہ ایران سے محبت کرنے والا امام خمینی کا عاشق کیسے بنا، ایران کے سرکاری ادارے میں معمولی نوکری کرنے والے قاسم کا بتاؤں، یا روسی صدر کے محل میں نماز ادا کرنے والے جنرل قاسم سلیمانی کا قصہ سناؤں۔ 2 وقت کی روٹی کو ترسنے والے قاسم کی بات کروں، یا جس کا نام سن کر اوباما اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، اس جنرل قاسم سلیمانی پر روشنی ڈالوں۔ میرے خیال سے قاسم سلیمانی کے سارے مشن امپاسبل کو سمجھنے کے لیے شروع سے شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ ہمارا مشن سن لیں، جو ہے جون تک گولڈن بٹن حاصل کرنا۔ لگ رہا ہے نا مشن امپاسبل، لیکن اسے آپ بہت آسانی کے ساتھ پاسبل بنا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے تھنک کو صرف 2 مہینوں میں پاکستان کا پہلا سلور بٹن لینے والا ڈاکیومنٹری چینل بنایا، صرف اور صرف سبسکرائب کا بٹن دبا کر۔ اور ویسے بھی بھائی، یہ تو وہ ویڈیو ہے جس کے لیے آپ سب کی ریکویسٹ سب سے زیادہ آئیں، تو سبسکرائب تو بنتا ہے۔ پاکستانی بارڈر سے 555 کلومیٹر دور ایران کے صوبے کرمان کے ایک چھوٹے سے گاؤں قنات ملک میں رہنے والے حسن سلیمانی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام قاسم رکھا گیا۔ یہ گھرانہ بہت غریب تھا۔ ان کا گھر کیا تھا، بغیر دروازوں اور کھڑکیوں کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس کی چھت لکڑی کی تھی۔ اسی کمرے میں کچن، اسٹور، سونے کی جگہ اور سارا سامان تھا۔ حسن سلیمانی کا گزر بسر کھیتی باڑی پر تھا۔ ان کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ قاسم دوسرے نمبر پر تھا۔ وہ بہت سینسیٹیو بچہ تھا، فرما بردار، سب کا فیورٹ، بلا کا ذہین اور محنتی۔ 6ٹھی کلاس تک تو وہ گاؤں سے ہی پڑھا،
مگر پھر حالات اتنے برے ہو گئے کہ قاسم اپنی پڑھائی جاری نہ رکھ سکا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے والد نے بینک سے قرضہ لیا ہوا تھا اور اب بینک والے حسن سلیمانی کو جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ گاؤں میں رہتے ہوئے اتنے پیسے کمانا آسان نہیں تھا اور حسن سلیمانی میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ شہر جا کر کام کریں۔ اس لیے قاسم اور اس کے بھائی نے فیصلہ کیا کہ وہ باپ کا قرضہ اتارنے کے لیے شہر جائیں گے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ ایک دن نہ صرف اس کی زندگی کا مقصد بلکہ پورا مڈل ایسٹ ہی بدل دے گا۔ اس سے پہلے کہ آپ کنفیوز ہوں، میں بتا دوں کہ ایران میں کرمان نام کا صوبہ بھی ہے اور کرمان نام کا شہر بھی۔ اسی شہر میں ایک بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی جہاں کچھ مزدور کام کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا سامنے سانولا بچہ کھڑا ہے، انہیں گھور رہا ہے۔ کیا چاہیے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ کام چاہیے، بچہ بولا۔ اسکول نہیں جاتے؟ مزدور نے پوچھا۔ نہیں، چھوڑ دیا کیونکہ باپ کا قرضہ اتارنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بچہ رو پڑا۔ مزدور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کیونکہ وہ بچہ جسمانی طور پر بہت کمزور تھا، کیسے اتنا سخت کام کرتا، مگر اس کو انکار نہ کر سکے۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، قاسم ہی تھا، جسے اس کی زندگی کا پہلا کام مل گیا تھا۔ مگر کام اتنا مشکل تھا کہ کرتے کرتے قاسم کے ہاتھ خون سے رسنے لگتے۔ استاد سے یہ دیکھا نہیں گیا اور اس نے قاسم کو کچھ پیسے دے کر واپس بھیج دیا، مگر قاسم نے ہمت نہیں ہاری۔ صبح سے شام تک ہر کھلے دروازے پر جا کر کام مانگتا اور آخرکار اسے ایک ہوٹل پر ویٹر کا کام مل ہی گیا۔ 6 مہینوں میں قاسم نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ وہ والد کا قرضہ اتار سکے۔ اس دن اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جلدی سے گاڑی کی ٹکٹ کرائی، بہن بھائیوں کے لیے شاپنگ بھی کی اور واپس گاؤں گیا۔ والد کو قرضہ اتارنے کے لیے پیسے دیے۔ ماں تو اپنے چھوٹے بیٹے کا ماتھا چوم رہی تھی۔ چھوٹے گھروں میں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں۔ خیر، باپ کا قرضہ تو اتر گیا، لیکن قاسم نے دوبارہ شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ اب کی بار اسے شہر جاتے ہوئے خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا، بلکہ وہ نئی امید کے ساتھ جا رہا تھا۔ کرمان واپس آ کر قاسم نے اسی ہوٹل پر کام شروع کر دیا اور وہیں زندگی کے 21 سال گزار دیے۔ لیکن ایک منٹ، ان 21 سالوں میں قاسم اپنے شوق بھی پورے کر رہا تھا، مگر کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہ شوق اس کے ایسا کام آئے گا کہ سپر پاور بھی ہل کر رہ جائے گا۔ اور وہ شوق تھا مقابلے کا، زور آزمائی کا، جس کے لیے اس نے کراٹے سیکھے، باڈی بلڈنگ کی، اپنے سے بھاری کئی کمپٹیٹرز کو بھی ہرایا۔ اسی میں وہ ایک چیز اور بھی سیکھ رہا تھا، ہار نہ ماننا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گلیوں میں لڑنے بھڑنے والا لڑکا دنیا کی سپر پاور سے کیسے لڑ گیا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ یہ کہانی آپ کو سناؤں گا، لیکن پہلے آپ کو حیران کر دوں وہ وقت بتا کر جب اس مزدور کے بچے کی ایک ہاں کے بغیر دنیا کے بڑے فیصلے نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ روس کا وائٹ ہاؤس کریملن ہے، ون آف دی موسٹ پاورفل بلڈنگ ان دا ورلڈ۔ یہاں روس کے صدر کی دنیا کے سربراہوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن آج ہونے والی ملاقات بہت غیر معمولی تھی، کیونکہ یہ ایک خفیہ ملاقات ہے، ایسی ملاقات جو امریکہ کو 440 وولٹ کا جھٹکا دینے والی تھی۔ روس کے اعلیٰ فوجی اور سیکیورٹی افسران اور مہمان سب موجود تھے کہ اچانک کرسی پہ بیٹھا مہمان اپنی جگہ سے اٹھا، وضو کیا اور پیوٹن کے محل میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارے افسران حیران تھے کہ یہ کیا بندہ ہے یار، جو اتنی اہم ملاقات کے وقت بھی اپنی عبادت نہیں بھولا۔ نماز ختم ہوئی، پیوٹن کی اس شخص کے ساتھ 2 گھنٹے سے زائد طویل ملاقات ہوئی، ایسی ملاقات جس نے پورے سیریا کا فیوچر بدل ڈالا۔ روسی صدر سے یہ فیصلہ کن ملاقات کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سپاہ قدس کے سپہ سالار جنرل قاسم سلیمانی ہی تھے۔ لیکن قاسم سلیمانی تو ایران کے جنرل تھے اور یہاں خفیہ اجلاس تو شام کے مسئلے پر ہو رہا تھا، تو پھر قاسم سلیمانی کا روس میں کیا کام تھا؟ قاسم سلیمانی پوری دنیا کے لیے اتنے اہم کیسے بن گئے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں واپس پیچھے جا کر اس دبلے پتلے قاسم کو سمجھنا ہوگا جو صرف ایک ویٹر ہوا کرتا تھا۔ آخر اس نے خمینی کے بارے میں ایسا کیا جان لیا تھا کہ دل ہی بدل گیا؟ چلیے وہ کہانی جانتے ہیں۔ اس دن ایران کے گورنمنٹ اسکول اور ادارے بند تھے، ساری فوج اور سرکاری مشینری تقریبات میں لگی ہوئی تھی۔
ٹی وی پر شاہ ایران محمد رضا پہلوی کے کارنامے بتائے جا رہے تھے کیونکہ یہ اس کی سالگرہ کا دن تھا۔ قاسم ہوٹل پر کام کر رہا تھا کہ اس کی نظر اخبار کی ہیڈ لائن پر پڑی۔ وہ ہیڈ لائن کیا تھی؟ شاہ ایران کی قصیدہ گوئی تھی۔ قاسم وہ ہیڈ لائن بلند آواز میں پڑھنے لگا کہ اچانک اس کے دوست علی یزدان کو غصہ آ گیا۔ اس نے قاسم سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ایران میں بے حیائی اور ظلم کے پیچھے شاہ ایران رضا پہلوی ہی ہے؟ قاسم کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، کون سی بے حیائی، کون سا ظلم؟ تب علی نے اسے فحاشی کے اڈوں سمیت شاہ کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ یہ سن کر قاسم خاموش ہو گیا۔ اصل میں ایران کے 80% لوگ مذہب سے بہت گہرا لگاؤ رکھتے ہیں، جبکہ شاہ ایران محمد رضا پہلوی کہنے کو تو مسلمان تھا مگر مکمل سیکولر۔ اس لیے ایران کے عوام کی اکثریت شاہ سے نفرت کرتی تھی۔ قاسم کا گھرانہ بھی سخت دینی تھا۔ وہ نماز کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہبی رجحانات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ علی یزدان نے جو کچھ شاہ کے بارے میں بتایا تھا، اس سے پہلے تک قاسم کی نظر میں رضا پہلوی ایک معتبر شخص تھا، مگر اس واقعے کے بعد قاسم کے دل میں بھی شاہ کی عزت ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں صحبت انسان پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ قاسم کے انقلابی دوست اسے شاہ ایران کی خوفناک کہانیاں سناتے رہے اور قاسم کے دل میں بھی انقلاب کا شعلہ بھڑکنے لگا، لیکن ابھی اسے یہ نہیں پتا تھا کہ انقلاب ہوتا کیا ہے، انقلاب آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ تو بس محمد رضا پہلوی سے نفرت کرنے لگا، اور اس نفرت کو مقصد تب ملا جب 1977 میں وہ زیارت کے لیے مشہد گیا۔ یہ وہ دور تھا جب ایران میں لاوا پک چکا تھا اور پھٹنے ہی والا تھا۔ تہران، مشہد اور دوسرے شہروں میں امام خمینی کا بیانیہ جڑ پکڑ چکا تھا۔ شاہ ایران کا خوف تو تھا مگر پس پردہ خاموش موومنٹ بھی چل رہی تھی۔ قم اور تبریز میں فورسز اور انقلابیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو چکی تھیں۔ اس وقت قاسم ہوٹل کی نوکری چھوڑ کر پانی کے محکمے میں جاب کر رہا تھا۔ مشہد پہنچ کر اس نے کمرہ بک کرایا، جہاں اسے ایک شخص ملا جس نے اسے ایک تصویر دی۔ یہ تصویر ایک باریش بزرگ کی تھی۔ اس شخص نے پوچھا، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ قاسم بولا، نہیں، کون ہے یہ؟ وہ شخص بولا، یہ آیت اللہ خمینی ہے، وہ شخص جس کا نام سید جواد تھا۔ اس نے قاسم کو امام خمینی کے بارے میں بتایا۔ قبائلی گرم خون قاسم کی رگوں میں تھا، اور اس خون میں بہادری بھی تھی، جوش اس کی فطرت میں تھا، جوانی سر چڑھ کر بول رہی تھی، انقلاب کا شعلہ دل میں تھا، اور اب تو راستہ بھی مل گیا۔ قاسم نے خمینی کی تصویر کو اپنی جیب میں رکھا۔ اب وہ کھل کر شاہ ایران کے خلاف بولتا، مرگ بر شاہ اور درود بر خمینی کی وال چاکنگ کرتا، احتجاج کرتا، نعرے لگاتا، اور پھر ایک دن قاسم ساواک کے ریڈار پر آ گیا۔ 1977 ختم ہونے والا تھا۔ قاسم نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ دیا اور پاس ہو گیا۔ وہ اپنا لائسنس لینے ٹریفک آفس پہنچ گیا۔ افسر اسے دیکھتے ہی بولا، ارے تمہارا لائسنس تو بن گیا ہے، اور اس پر سائن خمینی کے ہیں۔ افسر کا یہ کہنا تھا کہ قاسم سمجھ گیا آگے کیا ہونے والا ہے۔ اچانک 2 پولیس والے کمرے میں آئے اور قاسم کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ایک فوجی تو بوٹوں سمیت قاسم کے پیٹ پر کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ قاسم کراٹے سیکھا ہوا تھا، سخت ٹریننگ اور ایکسرسائز بھی کرتا تھا، مگر یہ مار اتنی سخت تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اسی ہوٹل کے کمرے میں تھا جہاں سے قاسم نے کام شروع کیا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ ہوٹل کے مالک کے پولیس والوں سے اچھے تعلقات تھے۔ اس نے انہیں قائل کر لیا تھا کہ قاسم کا خمینی یا انقلابیوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو بس جوان خون ہے، بھٹک گیا تھا۔ لیکن قاسم، وہ تو اب اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ مار کا خوف بھی ختم ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، ایران کے حالات بدل رہے تھے۔ امام خمینی کی شناخت بھی چند لوگوں تک محدود نہیں تھی۔ مرگ بر شاہ کا نعرہ پورے ایران میں گونجنے لگا۔ احتجاج اب پھیل کر کرمان تک آ چکے تھے۔ قاسم اب مکمل انقلابی بن چکا تھا۔ اس کی ذہانت، طاقت اور پھرتی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ہر احتجاج میں وہ آگے ہوتا۔ کرمان کی جامع مسجد اس کا مستقل ٹھکانہ تھی۔ یہ وہ سال تھا جب قاسم سلیمانی جیسے جوان اور گرم جوش نوجوانوں نے مل کر شاہ ایران کا تختہ پلٹ دیا تھا۔ پہلوی کی بادشاہت ختم ہو گئی تھی، مگر قاسم سلیمانی کے انقلاب کا سفر تو ابھی شروع ہوا تھا۔ قاسم جانتا تھا کہ وہ پانی کے محکمے میں کام کرنے کے لیے نہیں بنا۔
اس نے وہ نوکری چھوڑی اور خمینی کی فوج میں شامل ہونے کے لیے نکل پڑا۔ حالت یہ تھی کہ جب قاسم پاسداران انقلاب میں شامل ہونے کے لیے انٹرویو دینے گیا تو اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ سپاہ پاسداران میں 1 سال تک اعزازی کام کرنے کے بعد اگست 1980 میں اسے سپاہ پاسداران میں کرمان میں سرکاری طور پر بھرتی کر لیا گیا۔ مگر اب وہ وقت آ رہا تھا جو قاسم کی زندگی میں ایک اور بڑا ٹرن لانے والا تھا، اور یہ تھا خمینی کی فوج کا ٹریننگ کورس۔ یہ کورس ختم ہوتے ہی شروع ہوئی قاسم سلیمانی کی نئی زندگی۔ ابھی ایران میں انقلاب کو 19 مہینے اور 18 دن ہی گزرے تھے کہ صدام حسین نے ایران پر حملے کا حکم دے دیا۔ ادھر یہ لڑکا اب گلیوں میں کراٹے لڑنے والا قاسم نہیں تھا، بلکہ ایک نڈر، جانباز، ذہین، طاقتور، سرحد پر لڑنے والا کمانڈو بن چکا تھا۔ ایران اور عراق کی جنگ کے بعد قاسم سلیمانی ایک برانڈ بننے والے تھے، ویسٹ کی توجہ کا مرکز بننے والے تھے، کیونکہ صدام حسین نے اس یقین کے ساتھ ایران پر حملہ کیا تھا کہ وہ کچھ ہی عرصے میں ایران کو آسانی سے زیر کر لے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ قاسم سلیمانی کو سب سے پہلا ٹاسک ہی 2 بٹالین کمانڈ کرنے کا ملا۔ اب سمجھیے گا، قاسم سلیمانی کا یہ ٹاسک آسان نہیں تھا۔ اگر وہ فیل ہو جاتے تو عراقی فورسز ایران کے ان اہم رستوں پر قبضہ کر لیتی جن سے فوجیوں کو کھانا، ہتھیار اور دیگر سامان بھیجا جاتا تھا۔ قاسم سلیمانی نے جان لگا دی۔ انہوں نے نئی اسٹریٹجی بنائی اور سب سے پہلے اس اہم پل کو سیکیور کیا جس پر قبضے سے مشن ناکام ہو سکتا تھا۔ یہ تھا سابلا پل۔ اس کے بعد قاسم سلیمانی آگے بڑھتے گئے اور پھر نہ صرف ایران کے شہر بوستان کو عراقی فوج سے چھڑایا، بلکہ ایسا لڑے کہ عراقی فوج کو خوزستان کی سرحد سے لگا دیا۔ قاسم سلیمانی کی کمانڈ میں یہ کامیابیاں دیکھ کر ایرانی جنرلز اور سپاہ پاسداران انقلاب کے بڑے بھی حیران تھے، مگر پارٹی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ سو کالڈ سپر پاور کے حیران ہونے کی باری ابھی آنی تھی۔ ایران عراق جنگ کو 8 سال گزر چکے تھے۔ اگر ان پر بات کرنا شروع کروں تو ڈاکومنٹری کہیں اور ہی نکل جائے گی، اس لیے لیٹس فوکس آن قاسم سلیمانی، جو آنے والے چند سالوں میں ہی ایران کی سب سے طاقتور شخصیت آیت اللہ خمینی کی نظروں میں آ گئے تھے، اور خمینی کو ایران کی فورسز پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ یہاں بات ذرا غور سے سمجھیے گا۔ اصل میں 1979 میں جب انقلاب آیا تو یہ ایرانی فورسز ہی تھیں جنہوں نے شاہ ایران کا ساتھ چھوڑ کر خمینی کا ساتھ دیا، لیکن اب یہ ڈر بھی تھا کہ یہ فوج دوبارہ بھی نظریں پھیر سکتی ہے۔ اس لیے امام خمینی نے ایک ایسی فورس بنانے کا فیصلہ کیا جو ان کی وفادار ہو، جو عین ان کے نظریے پر چلے، ایسی فوج جو باہر سے ایران کے اندر جنگ نہ آنے دے بلکہ ایران سے باہر جا کر بھی لڑے، اور یہ فوج تھی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس فوج کا اتنا ذکر آپ سے کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ یہی وہ فورس ہے جس کی ایک اہم ترین بریگیڈ کے سربراہ بننے والے تھے جنرل قاسم سلیمانی، اور خمینی کے انتہائی قریب آ گئے۔ اب سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اس بریگیڈ کا کام کیا تھا۔ سپاہ قدس یہ ایران کا سب سے بڑا پراکسی ایسٹ ہے جس نے اسے خطے کی سب سے طاقتور انٹیٹی بنایا۔ اگر آج تک ایران تمام تر جنگوں اور امریکن سینکشنز کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑا ہے تو وہ سپاہ پاسداران انقلابی کی وجہ سے کھڑا ہے، جسے کچھ دن پہلے ہی امریکہ اور یورپی یونین نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا۔ سپاہ قدس کا عہدہ قاسم سلیمانی کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ بھی بنا اور موت کا سبب بھی۔ یہ عہدہ ملتے ہی پورے مڈل ایسٹ میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس کا تصور امریکہ نے نہیں کیا تھا۔ وہ تبدیلی کیا تھی بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ ابھی یہ جاننا ضروری ہے کہ قاسم سلیمانی کو اتنی بڑی اور اہم ترین فورس کے لیے کیوں سلیکٹ کیا گیا۔ اس کے لیے 6 سال پیچھے چلتے ہیں۔ اصل میں عراق ایران جنگ کے بعد 1992 اور 1993 میں ایران کے جنوب مشرقی علاقے سیستان، جن کی سرحدیں پاکستان اور افغانستان سے ملتی ہیں، وہاں چند مسلح گروپس نے سر اٹھا لیا، جن میں مقامی قبائل، اسمگلرز اور کچھ مذہبی مائنورٹیز بھی شامل تھیں۔ انقلاب ایران کے بعد پیدا ہونے والے حالات اور معاشی پابندیوں کے اثرات کی وجہ سے سیستان اور بلوچستان کے لوگ نکل پڑے۔ یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں طالبان کا عروج تھا۔ اسلحہ اور جنگجو آسانی سے بارڈر کراس کرتے تھے۔
ان پہاڑی علاقوں میں جنگ لڑنا اور جیتنا انتہائی مشکل کام تھا، جس کی ذمہ داری دی گئی قاسم سلیمانی کو، جو اب جنرل قاسم سلیمانی بن چکے تھے۔ مگر یہاں پر ان کے اندر کا جنرل نہیں، سیاستدان کام آیا۔ قاسم سلیمانی نے فوجی کارروائی کے بجائے مذاکرات اور مسائل کے حل کو ترجیح دی، لوگوں کو ہتھیار ڈالنے پر ایگری کیا، اپنے ساتھ ملایا، ان کے لیے بڑے بڑے معاشی پلانز بنائے، جابز دی۔ قاسم سلیمانی نے اس سینسٹیو ایشو کو بہت ہی عقل مندی کے ساتھ حل کیا اور بغیر کسی بڑی جنگ کے ہی امن قائم کر دیا۔ انہوں نے خود کو صرف ایک بہترین کمانڈر ہی نہیں بلکہ زبردست اسٹریٹجک ماسٹر مائنڈ بھی ثابت کیا، اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی جو انہیں سپاہ قدس کے سربراہ کے عہدے تک لے گئی۔ اب جانتے ہیں وہ کہانی کہ جب رشیا کے محل میں قاسم سلیمانی نے اذان دی، شام کے مسئلے کے حل کے لیے ایک ایرانی جنرل کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی؟ کیونکہ بھائی صاحب، خطے میں داعش کی انٹری ہو گئی تھی۔ یہ کوئی معمولی تنظیم نہیں تھی، اس کے فائٹرز اسرائیل کی آرمی سے بھی زیادہ تھے، اور یہ کسی ایک ملک میں نہیں تھی بلکہ اس کا امپیکٹ دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں تھا، اور $3 ملین روزانہ اس تنظیم کو فنڈنگ ہوتی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ عراق اور شام میں تو داعش کا کنٹرول تھا، مگر یہ آگ اب ایران کے بارڈر سے صرف 70 کلومیٹر دور لگی ہوئی تھی، جو کبھی بھی ایران کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی تھی۔ صرف یہی نہیں، ڈر تو یہ بھی تھا کہ داعش کہیں ایران اور عراق میں مقدس مقامات کو نشانہ نہ بنائے، کیونکہ شام میں تقریباً 50 مقدس مقامات کو داعش تباہ کر چکی تھی۔ اس لیے ماضی میں عراق سے جنگ کرنے والے قاسم سلیمانی آج عراق کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ مشن تھا ایران، عراق اور شام کو بچانا، جو بظاہر امپاسبل تھا، مگر قاسم سلیمانی نے اسے کیسے پاسبل بنایا، اب وہ کہانی جانتے ہیں۔ قاسم سلیمانی نے شام اور عراق میں لوگوں کو اکٹھا کیا، لوکل فورسز بنائی، دمشق، طرطوس اور حمص کا بعض وہ حصہ جو ابھی تک شامی فوج کے ہاتھ میں تھا، وہاں ٹریننگ کیمپس بنے۔ یہاں قاسم سلیمانی نے صرف 12 دن کے اندر 600 نوجوانوں کو ٹرین کیا۔ اب شام اور عراق میں یہ نوجوان داعش کے خلاف میدان میں تھے۔ امپیکٹ یہ ہوا کہ پہلے شام کے صدارتی محل اور مختلف شہروں کا کنٹرول داعش کو چھوڑنا پڑا۔ یہاں قاسم سلیمانی کے اندر کا کمانڈر ہی نہیں، سیاستدان بھی کام آیا، کیونکہ وہ ایک طرف جنگ کر رہے تھے تو دوسری طرف شام کے تمام مسالک کو اکٹھا بھی کیا۔ ایران کی پروکسی حزب اللہ کی شام میں جگہ بنائی تاکہ وہ بھی داعش کا مقابلہ کر سکے، مگر صرف اتنا کافی نہیں تھا، اب ضرورت تھی کسی بڑے حملے کی، جس کے لیے قاسم سلیمانی کی نظر تھی روس پر۔ وہ روس کے صدر پیوٹن سے ملے اور انہیں ایک ایسے کام پر راضی کر لیا جو باقی ممالک کے لیے ناممکن تھا، اور وہ کام تھا روسی طیاروں کے ذریعے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر ایئر اسٹرائک کرنا۔ قاسم سلیمانی نے پیوٹن کو یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ اس جنگ میں کامیاب ہوں گے، لیکن کیا پیوٹن صرف قاسم سلیمانی کی زبانی ضمانت کی وجہ سے داعش پر اٹیک کے لیے تیار ہوئے، یا وہ قاسم کے جنگی تجربے کی وجہ سے ایگری ہوئے؟ وہ کیا ریزن تھا جس کی وجہ سے پیوٹن کو قاسم سلیمانی کی شیورٹی پر یقین آیا؟ آگے بتاتا ہوں۔ فی الحال فوکس آن سیریا اینڈ عراق سچویشن۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد عسکری محاذ پر روس اور ایران کا یہ پہلا فیصلہ تھا جس نے خطے میں 4+1 کا اتحاد قائم کر کے جنگ و صلح کے معاملے میں فیصلے کرنے والے نیٹو اتحاد کو چیلنج کیا۔ اس اتحاد کی وجہ سے 2017 میں شام اور 2019 میں عراق سے داعش کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ یہ جنگ بھلے شام اور عراق نے لڑی، لیکن قاسم سلیمانی کی اسٹریٹجی اور سپورٹ کے ساتھ۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، اعلان بھی تھا، ایرانی پروکسیز کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت بھی تھا۔ یہ وہ اہم ترین اسٹریٹجک فتح تھی جس کی وجہ سے قاسم سلیمانی کو دا شیڈو کمانڈر کا خطاب ملا، اور یہ خطاب دینے والا کوئی مسلمان ملک یا مسلمان مصنف نہیں بلکہ امریکن مصنف ڈیوڈ تھا۔ He's regarded as personally incredibly brave. The troops love him. I was trying to think of somebody, and I was thinking of de Gaulle. A revered figure in Iran and some other places in the Middle East. Smart, charismatic, ruthless, strategic and bold. His power made Iranians proud. But even many of Soleimani's enemies admitted he was a military genius.
Qasem Soleimani was an evil genius. Qasem Soleimani was seen as the second most powerful man in Iran. لیکن وہ سوال تو رہ گیا کہ روسی صدر پیوٹن نے قاسم سلیمانی کی اس بات پر یقین کیوں کیا کہ داعش کے خلاف جنگ ایران ہی جیتے گا؟ وہ اس لیے کیونکہ اس جنگ سے پہلے جنرل قاسم سلیمانی نے لبنان، عراق اور فلسطین میں ایرانی پراکسیز کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ یہ ممالک کوئی بھی فیصلہ ایران کی حمایت کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ سپاہ قدس بنانے کا مقصد بھی یہی تھا، فارورڈ ڈیفنس۔ قاسم سلیمانی نے سپاہ قدس کی کمانڈ سنبھالتے ہی لبنان میں حزب اللہ، فلسطین میں حماس، عراق میں شیعہ ملیشیا، یمن میں حوثی اور شام میں بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کیا۔ یا یہ کہہ لیں کہ جن حکومتوں کے خلاف امریکہ تھا، ایران ان کی سپورٹ میں رہا۔ داعش کے خلاف جنگ سے پہلے دنیا حزب اللہ اور ایران کی جنگ دیکھ چکی تھی جو 33 دن چلی۔ اس جنگ سے متعلق حزب اللہ کے لیڈر سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ 33 روزہ جنگ میں ہمارے پاس کروز میزائل تھے۔ یہ وہ اہم ترین ویپن تھا جس نے 2006 کی لڑائی میں جنگی توازن کو تبدیل کر دیا۔ اسرائیل حیران تھا کہ یہ کروز میزائل حزب اللہ تک پہنچے کیسے اور کس طرح پہنچے۔ یہ وہ میزائل تھے جو شام نے روس سے اپنے دفاع کے لیے خریدے تھے اور انہیں اسرائیل کے خلاف حزب اللہ تک پہنچانے والے جنرل قاسم سلیمانی ہی تھے۔ اسی طرح 2008 کی فلسطین اور اسرائیل کی 22 روزہ جنگ کی وار اسٹریٹجی بنانے والے بھی قاسم سلیمانی تھے۔ انہوں نے فلسطینیوں کو انڈر گراؤنڈ ٹنل بنانا سکھایا۔ اسرائیلی محاصرے کے باوجود میزائل ٹیکنالوجی بھی حماس کو دی، جس کی وجہ سے اسرائیلی ٹینک تباہ ہوئے، فوجی اپنے ٹینک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ قاسم سلیمانی کی یہ وہ کامیابیاں تھیں جس کی وجہ سے روس نے داعش کے خلاف ایران کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ بلکہ ایک اور عجب کام تو یہ ہوا کہ قاسم سلیمانی نے جو پراکسی عراق میں لڑنے کے لیے اتاری تھی، وہ فورس عراقی پارلیمنٹ کا حصہ بنا دی۔ یعنی ایران عراق میں آیا تو لڑنے کے لیے تھا، مگر پالیسی میکر بن گیا۔ سوچئے، وہ بچہ جو کئی سالوں پہلے تک اپنا گاؤں چھوڑ کر باپ کا قرضہ اتارنے آیا تھا، اب پورا ایران اس کے احسانوں کا مقروض تھا۔ وہ بچہ جس کا کمزور جسم دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ اسے تو کوئی کام ہی نہیں دے گا، اب وہ اتنا طاقتور تھا کہ دنیا کا سپر پاور بھی گھبرانے لگا۔ وہ بچہ جو کبھی والدین کا لاڈلا تھا، اب ایرانی اسٹیبلشمنٹ کا بھی لاڈلا بن چکا تھا۔ جی ہاں، قاسم سلیمانی کو ایرانی صدر سے بھی زیادہ طاقتور کہا جانے لگا۔ وہ صرف سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کو جواب دیتے۔ This guy is regarded in Iran as a completely heroic figure, personally very brave. There's something, he's bigger than any put it this way, other than the supreme leader Khamenei and maybe the president, he looms larger in Iran than almost any other figure. قاسم سلیمانی اب صرف ایک فوجی جنرل نہیں تھے، بلکہ ان کا فیصلہ پورا ریجن ہلا دیتا تھا۔ امریکن پولیٹیشین اینڈ ڈپلومیٹ جان کیری کہتے ہیں کہ سلیمانی واز ڈیپلی انوالوڈ ان ریجنل ڈیسیجن میکنگ۔ امریکن جنرل ڈیوڈ نے کہا کہ قاسم سلیمانی واز دا سنگل موسٹ پاورفل آپریٹو شیپنگ ایرانز پالیسی اکراس دا مڈل ایسٹ۔ نیتن یاہو کے مطابق سلیمانی واز دا آرکیٹیکٹ آف ایرانز ٹیرر نیٹورک اکراس دا مڈل ایسٹ۔ اور ویسٹرن میڈیا کہتا کہ دا موسٹ پاورفل مین ان دا مڈل ایسٹ یو ہیو نیور ہیئرڈ آف۔ ایران کے لیے وہ ہیرو اور نیشنل اسٹریٹجسٹ تھے۔ ان کے نیٹ ورکس نے ایران کو ریجنل پاور بروکر بنا دیا تھا۔ کاؤنسل آن فارن ریلیشن کی 2019 کی رپورٹ کہتی ہے کہ سلیمانی کے انڈر 1 لاکھ سے زائد ایران کے حمایت یافتہ فائٹرز تھے۔ شام، لبنان، فلسطین، یمن، عراق اور افغانستان میں ایرانی پراکسیز اپنی طاقت کے عروج پر تھیں۔ اب مڈل ایسٹ کا کوئی بھی فیصلہ قاسم سلیمانی کے بغیر ممکن نہ تھا۔ یعنی قاسم سلیمانی کی پاور بڑھتی جا رہی تھی اور انہیں دیکھ کر سپر پاور کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ایک شخص امریکہ کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ ٹرمپ کو ریڈ سگنلز دیے گئے کہ اگر سلیمانی کو راستے سے نہ ہٹایا تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ قاسم سلیمانی کا اگلا ٹارگٹ تھا امریکہ کو خطے سے باہر نکالنا، کیونکہ امریکہ بھی کہہ چکا تھا کہ یمن میں انصار اللہ، شام میں بشار الاسد، عراق میں حشد الشعبی اور لبنان میں حزب اللہ کی شکل میں وہ گروپس موجود ہیں جن کے ٹرینڈ فوجیوں کی تعداد 1 لاکھ ہے۔ اگر ان کو نہ روکا جاتا تو امریکہ بہت جلد مڈل ایسٹ سے باہر ہو سکتا تھا، اور اگر باہر نہ بھی ہوتا تو اس کی ہیجمنی کمزور ضرور ہوتی۔ اس لیے ٹرمپ کی نظریں اب صرف قاسم سلیمانی پر تھیں، اور ان کی ٹیبل پر وہ ڈاکیومنٹ جس میں قاسم سلیمانی کو راستے سے ہٹانے کا سارا پلان موجود تھا، جو کہ ایگزیکیوٹ ہونا تھا
बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। साल 2020 का पहला दिन था कि कासिम सुलेमानी महान एयरलाइन की परवाज से दमिश्क पहुंचे। उसी फ्लाइट में ईरान का एक और आला सतह का कमांडर भी मौजूद था। ये पहली बार हुआ था कि कासिम सुलेमानी बगैर किसी इत्तला के दमिश्क पहुंचे थे। हत्ता कि वो अफराद जो कई सालों से उनके साथ होते थे वो भी उनके शाम पहुंचने से बेखबर थे। अब 2 जनवरी को वो लबनान जाकर हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह से मिले, फिर वहां से वापस दमिश्क आए और फिर बगदाद के लिए निकल गए। यहाँ उन्हें इराकी वजीर आजम से मिलना था। असल में इन दिनों सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे। कासिम सुलेमानी ने इराकी वजीर आजम से सऊदिया का पैगाम वसूल करना था और ईरान का पैगाम उन्हें देना था। ये 3 जनवरी 2020 था जब जहाज बगदाद एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड हुआ। फ्लाइट के अमले ने मुसाफिरों को उतारने के लिए सीढ़ियां लगाईं। जहाज का दरवाजा खुला और चंद ही सेकंड्स में जो पहला शख्स बगदाद एयरपोर्ट पर उतरा वो कासिम सुलेमानी थे। उन्होंने सर पर कैप और मुंह पर व्हाइट कलर का मास्क पहना हुआ था। वो तेजी के साथ उतरते ही सामने खड़ी टोयोटा एवलॉन में बैठे, जबकि दूसरी गाड़ी में सिक्योरिटी के अफराद भी थे। गाड़ी चल पड़ी। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठा ड्रोन के थ्रू कासिम सुलेमानी पर नजर रखे हुए था। मगर कासिम सुलेमानी की बगदाद में मौजूदगी की इत्तला किसने दी, ये अब कोई राज नहीं है, क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि ईरान बैरून मुल्क तो लड़ रहा था, मगर अंदरूने मुल्क जासूसों का एक नेटवर्क मौजूद था। वो समझने के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। कासिम सुलेमानी की गाड़ी जैसे ही बगदाद एयरपोर्ट से निकली, The U.S. military killed Qasem Soleimani in Iraq today. Washington called it self-defense. U.S. killing of its most powerful military commander, General Qasem Soleimani, died when his convoy was hit by a U.S. drone at Baghdad airport. बचपन में वालिदैन की खातिर जिसने घर छोड़ा, जवानी कौम की खिदमत में लगा दी और नजरिए की खातिर मौत को गले लगा लिया। उसकी मौत पर ऐसा लग रहा था जैसे ईरानी कौम यतीम हो गई। लाखों अफराद जनाजे में शरीक थे। वो माँ बाप का सहारा बनने निकला था और पूरी ईरानी कौम का सहारा बन गया। किसी के लिए दहशतगर्द तो किसी के लिए सरमाया बन गया। कासिम सुलेमानी की मौत पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ईरान्स मोस्ट पावरफुल जनरल इज किल्ड इन यूएस स्ट्राइक। ईरान में 3 रोजा सोग मनाया गया। अमेरिका से बदला लेने का ऐलान भी किया गया। लेकिन सच तो ये है कि कासिम सुलेमानी की मौत ईरान के लिए वो नुकसान थी जिसकी तलाफी कभी मुमकिन न थी। आज ईरान हालत जंग में है, लेकिन उसके पास अब कासिम सुलेमानी नहीं। अमेरिका ये जानता था कि ईरान उससे कन्वेंशनल वॉर में नहीं जीत सकता, लेकिन ईरानी प्रॉक्सीज बाजी पलट सकती थीं, जिनका मास्टरमाइंड था जनरल कासिम सुलेमानी।